کمانڈو عمران کا مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار صرف اس طریقے سے کر سکتا تھا کہ اس گاڑی کو تیز رفتاری سے جتنی اس جگہ سے نکال سکے نکال لے۔ جن اصحاب نے بھارت کے صوبہ مغربی بنگال کا سفر کیا ہے انہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ یہ صوبہ کتنا گنجان آباد ہے۔ اس کی مغربی سرحد صوبہ بہار تک لمبے لمبے فاصلے ہیں اور آبادی اتنی کثرت سے ہے کہ دیہاتی بستیاں، چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر آتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں کسی مفرور کا چھپنا اتنا آسان بھی نہیں تھا اور اتنا مشکل بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلسل آباد کاریوں کی نگاہ میں رہتا تھا۔ کمانڈو عمران دریا کا کنارہ چھوڑ کر اب بڑی سڑک پر آ گیا تھا۔ اس سڑک پر کافی فاصلہ چھوڑ کر کھمبے لگے ہوئے تھے جن پر بجلی کی بتیاں روشن تھیں۔ سامنے کی طرف سے اسے 2 ٹرک اور کبھی کبھار کوئی گاڑی آتے دکھائی دے دیتی۔ عمران کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت بھارت کے تمام صوبوں کی ملٹری اور سول پولیس چندر پور کے ایمونیشن ڈپو کی تباہی کی اطلاع مل چکی ہوگی، اور کوئی تعجب نہیں صوبے کی تمام پولیس سڑکوں پر ناکہ بندی کر کے چیکنگ شروع کر چکی ہو۔ عمران کو اس لیے بھی خطرہ تھا کہ جس گاڑی کو وہ چلا رہا تھا اس کا لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات اس کے پاس نہیں تھے، اور اس علاقے کا وہ رہنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کی زبان بھی اس علاقے کے لوگوں کی جیسی نہیں تھی اور وہ صرف اردو اور پنجابی بولنا جانتا تھا، لیکن وہ گاڑی کو کسی جگہ چھوڑ کر پیدل سفر کرنے میں بھی عقل مندی نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ بدرون سے آگے نکل آیا تھا اور اسنول بہت دور تھا۔ اب وہ اسنول ہی سے کوئی ریل گاڑی پکڑ سکتا تھا۔ ابھی تک سب خیریت تھی، سڑک پر کسی جگہ کوئی چیکنگ پوسٹ اسے نہیں ملی تھی، لیکن عمران ان چیزوں سے غافل نہیں تھا۔ جب تک وہ صوبہ مغربی بنگال سے نہیں نکل جاتا تھا اس وقت تک اس کو ملٹری چیک پوسٹ سے کسی بھی وقت واسطہ پڑ سکتا تھا۔ ان حالات کو کمانڈو کا سفر کرنا اور اسے ایسی گاڑی پر سفر کرنا جس کے کاغذات اس کے پاس موجود نہیں تھے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ان تمام خدشات اور امکانات پر غور کرتے ہوئے گاڑی کو بڑی سڑک پر ایک خاص رفتار سے چلا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گاڑی کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو پھر سڑک سے ہٹ کر کھیتوں اور غیر آباد علاقوں میں سفر کرنا پڑے گا، جہاں راستے سے بھٹک جانے کا ہر لمحہ خطرہ موجود رہے گا۔ لیکن عمران ان علاقوں سے واقف نہیں تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی، اس کی نظریں سڑک پر تھی اور سڑک دور تک اسے 3 روشنیاں نظر آئیں، اور یہ سرخ بتیاں سڑک کے کنارے ایک دوسرے کے پیچھے روشن تھیں۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آگے سڑک کے کنارے کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں اور سرخ بتیاں ان کی عقبی روشنیاں ہیں۔ ایک خیال سے اچانک اس نے گاڑی کی رفتار کم کر لی، اسے سڑک سے نیچے اتار لیا۔ اس نے گاڑی کی بتی بجھا دی، گاڑی درختوں کے نیچے ایک اندھیرے میں کھڑی کر دی اور خود نکل کر باہر آ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس کا گمان یہی تھا کہ آگے کوئی چیک پوسٹ ہے اور گاڑیاں وغیرہ چیک کر رہی ہے جہاں وہ چل رہا تھا۔ جب وہ گاڑیوں کے قریب پہنچا تو جو منظر اس نے دیکھا وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اسی لمحے واپس مڑ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے درختوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھیں اور 4-5 فوجی گاڑیوں کی چیکنگ وغیرہ کر رہے تھے۔ عمران وہیں سے الٹے قدم واپس ہو گیا۔ اب وہ تیز قدم چل رہا تھا، گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، گاڑی کو پیچھے موڑ لیا اور سڑک پر تیزی سے واپس روانہ ہو گیا۔ اب اس نے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ بجائے اسنول جانے کے بدرون کے اسٹیشن سے ہی گاڑی پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ بدرون سے وہ کافی آگے نکل چکا تھا اور اب بدرون کی طرف واپس جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد بدرون کا ریلوے اسٹیشن اسے نظر آنے لگا۔ کمانڈو عمران نے گاڑی ایک طرف کر کے کھڑی کی اور گرد پیش کا جائزہ لیا۔ ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں یہ بدرون کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا جسے جاگیرداروں کا قصبہ کہا جاتا تھا۔ اس قصبے میں جاگیرداروں کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، مگر اب یہ قصہ ایک شہر میں بدل چکا تھا۔ اسٹیشن بھی نیا تھا اور روشنیاں بھی نئی تھیں۔ عمران نے اسٹیشن پر ایک کلی سے دریافت کیا کہ دلی کی طرف گاڑی کس وقت جائے گی۔
کلی نے اسے بتایا کہ جنتا ایکسپریس 4 بجے کلکتے سے آتی ہے، وہ دلی جاتی ہے۔ عمران ریلوے اسٹیشن کے کلاک پر نظر پڑی اور اس وقت رات کے 1:45 بجے تھے۔ گاڑی اگر صحیح ٹائم پر آتی ہے تو آنے میں اسے ابھی 1.25 گھنٹہ باقی تھا۔ اتنا وقت عمران اسٹیشن کے ماحول میں نہیں گزارنا چاہتا تھا، جہاں روشنیاں بھی تھیں اور مسافروں کی نظر بھی اس کے اوپر آ رہی تھی۔ بہرحال آگے ٹرین سے سفر کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ وہ گاڑی کو لے کر کچھ دور غیر آباد علاقے میں آ گیا اور گاڑی ایک طرف کھیتوں کے پاس اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ اس نے ساری بتیاں بجھا دی اور گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ اسے گاڑی میں کم از کم آدھے سے 2 گھنٹے گزارنے تھے اور اس وقت کے انتظار اور بے صبری کی عادت اس کو نہیں تھی۔ یہ اطمینان اس نے کر لیا تھا کہ وہاں ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ویسے بھی اتنے رات کو اندھیرے میں یہ جگہ اس کے لیے کافی محفوظ نظر آ رہی تھی۔ اسٹیشن کی طرف سے کسی انجن کی سیٹی کی یا اس کے شنٹ کی آواز آ جاتی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ وقت کو تو بہرحال گزرنا ہی تھا اور یہی ایک حقیقت اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ وقت ہر حال میں گزر جاتا ہے۔ گھڑی اس کے پاس نہیں تھی، وہ صرف اندازے سے ہی وقت کا احساس کر رہا تھا۔ اس بات سے بھی وہ محتاط ہو گیا تھا کہ بدرون اور انسول کے شہروں کے درمیان ملٹری پولیس چیک کر رہی ہے۔ ممکن تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر بھی ملٹری پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی موجود ہوں۔ عمران کو بے حد احتیاط سے کام لینا تھا۔ اس کی ذرا سی غفلت اسے گرفتار کرا سکتی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق جب 1.5-2 گھنٹے گزر گئے تو وہ چپکے سے گاڑی میں سے نکلا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ ابھی اسے دلی کا ٹکٹ بھی خریدنا تھا اور وہ لوگوں کی نظر سے اپنے آپ بچاتا ہوا ریلوے اسٹیشن کی کھڑکی کے پاس آ گیا، جہاں مسافر کھڑے تھے، ٹکٹ خرید رہے تھے۔ ایک کھڑکی پر اس نے دلی کا نام انگریزی میں لکھا پڑھا۔ اس نے کھڑکی کے باہر لگی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ قطار میں زیادہ مسافر نہیں تھے۔ بہت جلد اپنی باری اس کی آ گئی۔ اس نے بدرون سے دلی تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدا اور سر خاموشی سے جھکائے اسٹیشن کے گیٹ کی طرف پلیٹ فارم کی طرف آ گیا۔ پلیٹ فارم پر کافی لوگ تھے۔ اسٹیشن کے کلاک پر اس نے ٹائم دیکھ لیا تھا۔ ٹرین کے آنے میں ابھی 20 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ حسب معمول پلیٹ فارم پر ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں مسافروں کا ایک چھوٹا سا جھوم بیٹھا ہوا تھا۔ اکیلے کسی بینچ پر بیٹھنے سے وہ لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ پلیٹ فارم پر ملٹری یا سول پولیس کا کوئی سپاہی نہیں ہے، لیکن یہ سپاہی کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے تھے۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گاڑی لیٹ نہیں تھی اور وہ مزید انتظار کی زحمت دیے بغیر صحیح ٹائم پر پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، مسافروں کا ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا۔ عمران ٹرین کے آخری ڈبے کے پیچھے سے ریلوے لائن پر اترا اور ٹرین کی دوسری جانب آ گیا اور وہاں سے ایک ڈبے کے دروازے کو کھول کر اس میں آخری والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ یہ ڈبہ بھی مسافروں سے بھرا نہیں تھا۔ کچھ مسافر پہلے ہی سو رہے تھے، کچھ مسافر اس ڈبے میں آ کر سوار ہو چکے تھے۔ ٹرین جتنی دیر کھڑی رہی، عمران یہی سوچ کر مضطرب ہوتا رہا کہ کہیں پولیس والے ڈبے کو چیک کرنے کے لیے نہ آ جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا اور ٹرین چل پڑی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا۔ قسمت عمران کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ خیر و عافیت دلی پہنچ گیا۔ دلی پہنچنے کے فوراً بعد وہ اپنے ماسٹر سپاہی یعنی اس علاقے میں کشمیری مجاہدوں اور جہاد کشمیر اور اسلام کی خاطر کام کرنے والے حاجی صاحب سے ملا۔ حاجی صاحب کمانڈو عمران کو اپنے ساتھ اپنی خفیہ کمین گاہ میں لے آئے، جو ایک ویران علاقے میں تھی۔ یہاں کمانڈو عمران پہلے نہیں آیا تھا۔ یہ ویران کچے، خشک اور بنجر ٹیلوں کے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے کمروں والا ایک کوارٹر تھا، جس کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک ندی بہہ رہی تھی۔ حاجی صاحب نے اپنی گاڑی ندی کے پاس کھڑی کر دی اور کہنے لگے، یہ جگہ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد بنوائی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اس خفیہ کمین گاہ کو ابھی تک سوائے میرے، تمہارے اور مہندی صاحب کے اور کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، یا پھر اس 2-4 راج مزدوروں کے
جو اس کوارٹر کو تعمیر کرنے کے بعد اس شہر دلی سے واپس بریلی چلے جا چکے ہیں۔ کمانڈو عمران نے کوارٹر کے قریب پہنچ کر اس کا جائزہ لیا۔ کہنے کو یہ نیا کوارٹر تھا، مگر اس کی دیواریں پرانی لگ رہی تھی اور اس کا پلستر بھی کئی جگہوں سے اکھڑ چکا تھا۔ حاجی صاحب بولے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کوارٹر کس قسم کا ہے کہ جس کی دیواریں 100 سال پرانی لگ رہی ہیں۔ تو سنو، اس کی یہ حالت میں نے جان بوجھ کر رکھوائی ہے تاکہ اگر یہاں سے کوئی گزرے تو یہی سمجھے کہ یہ ریلوے کا ایک پرانا کوارٹر ہے جہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے۔ اب کوئی نہیں رہتا، اندر آ جاؤ۔ حاجی صاحب نے کوارٹر کو تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ 3 چھوٹے چھوٹے کمروں کے بعد ہر کمرے میں معمولی سی ایک چارپائی، 2-3 لوہے کی کرسیاں پڑی تھی۔ بجلی وہاں نہیں تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک مٹی کے تیل کی لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ عقب میں ایک غسل خانہ تھا۔ بہت چھوٹا سا ایک صحن تھا جس کی ایک جانب باورچی خانے کی ایک کوٹری تھی جس کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور مٹی کی 4-5 مٹکیاں پڑی ہوئی تھی جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ حاجی صاحب کہنے لگے، یہ پانی میں نے خود مشک میں بھر کر ندی سے لا کر بھرا ہے۔ اس ندی کا پانی صاف اور میٹھا ہے۔ وہ ایک کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب بولے، مغربی بنگال کے چندر پور میں تم نے جو دھماکہ خیز مارکا مارا ہے اس کی تفصیل یہاں ایک اخبار میں آ چکی ہے۔ میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ اس خبر سے کشمیری محاذ پر اپنی آزادی اور بقا کی خاطر جہاد کرنے والے کشمیری مجاہدین کے بھی حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں۔ میں تم سے اس کمانڈر آپریشن کی تفصیل نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ مارکا تم ہی مار سکتے تھے۔ حاجی صاحب کہنے لگے، اللہ کی مدد ہر مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، بشرطیہ وہ کہ اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چل رہا ہو۔ اب میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ تمہیں اس وقت آ جانا چاہیے تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا لیکن ہم تم سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے۔ عمران نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ حاجی صاحب بولے، بالکل خیریت ہے۔ پھر انہوں نے چند لمحے توقف کیا اور بولے، ہمارے بلکہ مسلمانوں کا ازلی دشمن بھارت پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام پر ایک بہت بڑا حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، حاجی صاحب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، کھل کر بات کیجئے، اصل میں قصہ کیا ہے؟ حاجی صاحب کہنے لگے، بھائی اصل بات تو تمہیں اپنا وہ جاسوس سے خاص اور مرد مجاہد بتائے گا جو دشمن کی اعلان جنگی کونسل کے دفتر میں بیٹھے ہمارے لیے بلکہ کشمیری مجاہدوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے۔ میرا مطلب جمیل مہندی صاحب سے ہے۔ کمانڈو عمران نے بےتابی سے پوچھا، انہوں نے کیا بتایا ہے آپ کو؟ مجھے بھی بتائیے۔ حاجی صاحب نے کہا، مہندی صاحب خود ہی آ کر تمہیں ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ میں ابھی جاتا ہوں اور شام ہوتے ہی انہیں لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ کمانڈو عمران نے ان سے اپنے ساتھی کمانڈو جبران کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جبران تمہاری تلاش میں کشمیر سے بمبئی سیٹھ ستار کے پاس واپس پہنچ گیا تھا اور ابھی تک سیٹھ ستار کے پاس ہی موجود ہے اور اسے تمہارے مشن کی کامیابی کی خبر مل چکی ہے۔ حاجی صاحب کے جانے کے بعد دن ڈھلنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل مہندی صاحب کو لے کر آ گئے۔ گاڑی انہوں نے ندی کے کنارے کھڑی کر دی۔ مہندی صاحب نے کمانڈو عمران کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ تینوں افراد کوارٹر کے ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے کہ ہم مہندی صاحب کے بارے میں پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ بھارت کی ملٹری ہائی کمانڈ کے ایک حساس ادارے میں ملازم ہیں اور اسلام کے زبردست مجاہد تھے اور بھارتی مسلمانوں کو بقا اور سلامتی کے لیے پاکستان کی بقا اور سلامتی کو بنیادی حیثیت دیتے تھے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں بھارتی ہائی کمان کے حساس اداروں میں کوئی کلیدی اسامی نہیں دی گئی تھی، مگر مہندی صاحب اپنے اثر و رسوخ اور ذہانت کی وجہ سے بہت سے اہم خفیہ جنگی راز معلوم کر لیا کرتے تھے اور حاجی صاحب کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس روز بھی وہ ایک اہم خفیہ جنگی راز بتانے کے لیے وہاں آئے تھے۔ حاجی صاحب نے بیٹھتے ہی مہندی صاحب سے کہا، مہندی صاحب آپ
خود ہی عمران کو ساری باتیں بتا دیجیے۔ مہدی صاحب نے کمانڈو عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بھارت نے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ترقی پذیر اسلامی ممالک پر بھی کاری ضرب لگانے کے لیے ایک خطرناک پروگرام پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بتانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ بھارت ایٹمی طاقت بن چکا ہے، لیکن کسی ملک کا صرف ایک اور دو بار دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بن جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایٹم بموں کی تیاری کا انتہائی مہنگا اور پیچیدہ کام شروع کرنا ہوتا ہے، جس کے کثیر اخراجات بھارت جیسے غریب اور ترقی پذیر ملک برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس خطرناک منصوبے پر اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل خود چونکہ عالم اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے، اس لیے بھارت کے ساتھ اس کا ایک خفیہ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل بھارت کو سرمایہ اور اہم ایٹمی فنی ٹیکنالوجی مہیا کرے گا، اور بھارت جو کہ ایٹمی طاقت بن جانے کا اعلان کر چکا ہے، ایٹم بموں میں بنیادی اہمیت کے کیمیائی محلول کی تیاری اور ایٹم بم کو چلانے والے یورینیم 235 کے ایک بنیادی جزو یورینیم آکسائڈ کی تیاری میں مہارت کو تمام تر مالی اور فنی امداد فراہم کرے گا۔ اس اسلام دشمن منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے۔